علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں جتنے مسالک و مذاہب موجود ہیں وہ سب کے سب چار اماموں کے طرف منسوب ہے: امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک۔ ان چاروں میں سے سب سے زیادہ جس کے پیروکار اور متبعین ہیں اور جنہیں سواد اعظم کہا جاتا ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ ان کے ذہانت کے واقعات جو مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے اور معتبر علماء نے اس کو لکھا اور بیان کیا ہے، ان واقعات میں سے میں سبقاً انشاءاللہ لاتا رہوں گا۔ واقعہ نمبر 1، ایک دہریہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس آیا۔ دہریہ کا عقیدہ اور اس کا ماننا یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس میں اللہ کی قدرت کو کوئی دخل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس دہریے نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا، آپ کے زمانے کی جتنے علماء ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد حسن بصری وغیرہ، سب یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ جو سب سے بڑے فاضل ہیں ان کو آپ میرے پاس بلوائیے، میں ان سے مناظرہ کروں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے امام صاحب کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ ایک دہریہ آیا ہے جو آپ کو مناظرے کے لیے بلاتا ہے۔ امام صاحب نے اس شخص سے کہا کہ تو جا، میں ظہر کے بعد آؤں گا۔ اس آدمی نے خلیفہ ہارون رشید سے یہ خبر پہنچا دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے دوبارہ امام صاحب کو بلانے کے لیے بھیجا تو امام صاحب جلدی تشریف لے آئے اور آپ کا استقبال کیا اور صدر مقام پر بیٹھایا۔ دہریہ نے امام صاحب سے کہا، آپ نے آنے میں دیر لگا دی۔ امام صاحب نے کہا، اس وقت ایک عجیب بات پیش آ گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ دہریہ نے کہا، وہ کیا بات پیش آئی؟ کہا، میرا گھر دریائے دجلہ کے اس پار ہے۔ جب میں گھر سے چلا اور دریائے دجلہ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شکستہ کشتی اور سب کے تختے الگ الگ ہو گئے۔ جب میری نگاہ اس پر پڑی تو میں نے دیکھا سب تختوں نے حرکت کی اور سب آپس میں مل گئی اور کشتی تیار ہو گئی، کسی بنانے والے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر میں اس کشتی پر سوار ہو کر اس پار اترا اور یہاں پہنچا۔ دہریہ نے کہا، اے لوگو، تمہارے امام صاحب کیسا جھوٹ بولتے ہیں کہ آج تک کوئی ٹوٹی ہوئی کشتی بغیر بنانے والے کے بنی ہے؟ تو امام صاحب نے فوراً کہا، اے کافر مطلق، جب ٹوٹی ہوئی کشتی کسی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی تو اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی دنیا کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بن سکتے ہیں، اور تو کیسے اس کا انکار کرتا ہے؟ وہ دہریہ لاجواب ہو گیا اور ہکا بکا ہو گیا۔ فوراً خلیفہ ہارون رشید نے اس کی گردن مار دینے کا حکم دیا۔